اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے جو سوال و جواب کا سیشن ہوا تھا اس میں نماز کے حوالے سے ضروری مسائل پریکٹیکل طریقے کے ساتھ بتائے گئے۔ اب آج کی محفل میں دیگر جو نماز کے ضروری سوالات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کیے جائیں گے، آپ بھی کریں جو ضروری سوالات ہوں اور ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش ہے۔ ہم جو قرات کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قرات کرتے ہیں، رکوع اور سجود میں قاعدے میں تشہد پڑھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا پڑھنا تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت نماز کی حالت میں کی جائے یا نماز کے علاوہ قرآن مجید پڑھا جائے، یہ چیز اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت ضروری ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو آپ اس انداز میں سمجھیں کہ اگر بغیر مخارج کے بغیر تجوید کے قرآن کی تلاوت کرتے گئے تو اس میں ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں گئے، بلکہ غلط پڑھنے کی وجہ سے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ تو اس بنیاد پر نماز کی حالت میں یا نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اولاً کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کو مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، اس کے بعد تلاوت کی جائے۔ اور نماز میں جو دیگر چیزیں پڑھی جاتی ہے تشہد وغیرہ، ان کو بھی مخارج و تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھے، اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا ہے تو وقت نکال کر کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ سکھانے والے موجود گئے، لیکن آپ اگر وقت دے کر کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مہینہ 2 مہینے میں آپ اچھی طرح مخارج و تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ضرور کریں کہ جو صورتیں نماز کی حالت میں پڑھتے گے ان صورتوں کو، اگرچہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، 2-3 چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ مخارج اور تجوید کے ساتھ صحیح کر لیں
تاکہ نماز میں آپ ان صورتوں کو پڑھیں اور آپ کی نماز صحیح ہو۔ تو بنیادی طور پر آپ یہ کریں، اور دیگر جو قرآن مجید کی تلاوت کو مخارج کے ساتھ سیکھنا گے تو اس میں بھی آپ وقت نکال کر اپنے امام صاحب کے پاس، کسی بھی عالم دین کے پاس جا کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ۔ اب اس سلسلے میں یہ کہنا کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے تجوید سیکھی نہیں ہے، یا نماز کا کوئی مسئلہ انہیں پتہ نہیں ہے، غلطی ہو جا رہی ہے، تو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، تو ان کا یہ کہنا اور سستی برتنا کیسا ہے؟ یہ بالکل اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ گویا کہ مذاق کرنا ہو جائے گا، اس طریقے سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت غفور و رحیم کے، بہت بخشنے والا کے، وہ ہماری نمازیں قبول کرے گا، ہم جیسا پڑھیں گے، جیسا کریں گے، وہ قبول کرنے والا کے، وہ معاف کرنے والا کے۔ یہ تمام باتیں کرنا یقیناً بہت ہی سخت اور برا انجام اس کا ہوگا۔ لہذا یہ جو کچھ لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی غلطی ہوتی ہے بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ جب آپ مسلمان بن چکے ہیں، مومن بن چکے ہیں، تو ایمان والے اور غیر ایمان والے، ان دونوں کے درمیان، مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق تو ہونا چاہیے۔ زندگی دیکھ کر کے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیے، اسلام لے آئے، ہو گیا کام، اس کے علاوہ دیگر کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس محفل میں نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے، لیکن محفل میں بہت کم افراد بیٹھے گئے۔ وہی لوگ باہر جا کر کے، اپنے گھروں میں جا کر کے کوئی فالتو کام، یا ٹھیک ہے کوئی ضروری کام ہو تب بھی اس سے زیادہ ضروری کام تو نہیں کرتے ہوں گے۔ حالانکہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عوام میں سے جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اگر ان کو کھڑا کیا جائے اور پھر ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، ابھی جو مغرب میں نماز کے لیے آئے تھے، عوام میں اگر 100 لوگ نماز کے لیے آئے تھے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 70-75 لوگوں کی نماز ایسی ہوگی کہ ان کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن نماز ان کی صحیح نہیں ہوگی، کوئی واجب چھوٹ رہا ہوگا، کوئی فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو یہ تمام غلطیاں رہتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ علم دین پہنچانے والے کوشش کرتے ہیں، حاصل کرنے والے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ذہن بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ علم حاصل کریں، اپنے علم کے مطابق عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ بغیر علم حاصل کرے، غلط نماز پڑھ لیں، غلط طریقے پر عبادت کریں اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے، غلط تصور ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑا فضل و احسان ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور قرات ہی کے تجوید ہی کے حوالے سے حضرت ایک سوال ہے کہ جیسے کہ ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کی عمر کافی ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد وہ سیکھنا چالو کرتے ہیں مخارج کے ساتھ پڑھنا، تو اب جب سے سیکھنا وہ شروع کریں گے اصل مصمم کے ساتھ، تب سے ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ یا پھر چھوٹی چھوٹی سورت وہ پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے چھوٹی چھوٹی آیت، تو یہ ان کے لیے نماز صحیح ہونے کے لیے صحیح ہے؟ بالکل، یہ مسئلہ پہلے بھی بتایا گیا تھا جب طریقہ بیان کیا گیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ بس اتنا پڑھنا واجب ہے۔ تو کوئی بھی آدمی کو اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے، سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہے، دیگر چھوٹی چھوٹی صورتیں 2-3 اگر سیکھنا چاہتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی اگر کوشش کرے تو 1-2 دن میں بآسانی سیکھ سکتا ہے۔ تو کوشش ضروری ہے، اور کوشش کرنے کے بعد اسی طرح صحیح نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب جب نماز شروع کریں گے یا نماز شروع کرنے کے لیے آئیں گے تو دیکھا جاتا ہے کہ صف کے اندر پہلی صف میں جگہ موجود ہوتی ہے اور جگہ ہوتے ہوئے بھی دوسری صف بنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ڈر رہتا ہے کہ ہماری رکعت چھوٹ جائے گی یا چلی جائے گی. تو ان کا رکعت چھوٹنے کے ڈر سے دوسری صف بنانا شروع کر دینا جبکہ پہلی صف میں جگہ موجود ہے، یہ کرنا صحیح ہے؟ یہ بھی بالکل غلط عمل ہے، اور اس طریقے سے آگے والی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کی صف میں نماز شروع کرنا اور پیچھے صف لگانا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ طریقہ رہتا ہے، ویسے عام طور پر لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں، لیکن جب رکعت چھوٹنے والی ہوتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ رکوع میں امام صاحب ہے تو جلدی جلدی مسجد میں آ کر کے جہاں پر جگہ ملی وہیں پر نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ابھی آگے والی صف میں جگہ باقی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اگرچہ رکعت چھوٹ جائے، رکعت آپ چھوٹنے دیں لیکن اطمینان کے ساتھ مسجد میں آئے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ رکعت نہ چھوٹے اس لیے جلدی جلدی دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، تو دوڑنا یہ بھی غلط ہے. حضور علیہ الصلوۃ نے اس سے بھی منع فرمایا گیا. اطمینان کے ساتھ آپ نماز کے لیے آئے. اگر رکعت چھوٹ جاتی ہے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں، بعد میں چھوٹی ہوئی رکعت کو آپ ادا کر لیں. اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مذہب نے ہمارے لیے ہم پر اتنا کرم اور احسان کیا گیا کہ اگر آپ کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، 1 2 3 4 رکعت بھی چھوٹ گئی، بلکہ آپ آخری قاعدے میں بھی اگر شریک ہوتے ہیں، 4 رکعت 2 رکعت آپ کی چھوٹ گئی، آخری قاعدے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ بات کتابوں اور روایتوں میں موجود ہے کہ وہ آخری قاعدے میں شریک ہونے والے کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا. تو آپ مطمئن رہیں، 1 2 رکعت چھوٹتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اطمینان کے ساتھ مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور صحیح مسئلے پر عمل کرتے ہوئے نماز میں شامل ہوں اور چھوٹی ہوئی رکعت کو بعد میں ادا کر لیں. جماعت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور مکروہ تحریمی کام کرنے سے بھی بچ جائیں گے. تو جگہ ہوتے ہوئے پیچھے صف لگانے کی اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اگر پہلی والی صف میں جگہ خالی ہے لیکن اور لوگ جماعت میں شریک ہو چکے ہیں تو ان کی رکعت کیا ہے؟ مسجد سے گزر کے رکعت نہیں کر سکتے. اب پہلی والی صف میں اگر جگہ خالی ہے، پیچھے لوگوں نے صف لگا دی ہے، تو اگر کوئی دوسرا راستہ لگتا ہے کہ جہاں سے آگے والی صف میں جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ان کے بیچ میں سے بھی اگر گزر کر کے وہ آگے والی صف میں جاتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ورنہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ ان کو چیر کر کے بیچ میں سے آگے والی صف میں جائے، کیونکہ انہوں نے آگے والی صف کو خالی جب رکھا گئے تو خود انہوں نے اپنا جو احترام تھا، صف کا احترام تھا، اس کو ختم کر دیا گیا. تو بیچ میں سے جانے کی بھی اجازت رہے گی لیکن فتنہ اور فساد سے بچنا چاہیے. سنتیں اگر پڑھ رہیں گے تو ایسی صورت میں دوسری طرف سے چلے جائیں. اب راستہ تو 1 2 آدمی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تب بھی دوسری طرف سے ادھر سے یا ادھر سے جانے کی گنجائش رہے گی، تو یہ طریقہ اپنا لیا جائے. ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر گنجائش نہیں رہتی اس سب کو پورا کرنے دیں گے. سنتیں جو پڑھے تو ان سے آگے گزرنا نہیں، تو اس میں پھر گزرنا نہیں چاہیے. جیسے ادھر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، ادھر کسی نے صفے لگا دیا، اب ادھر سے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو ادھر جو ابھی نماز شروع نہیں کیا ہے وہ تھوڑا سا ادھر کھنچ جائے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے وہ ادھر والا جو آ چکا ہے وہ ادھر کھنچ جائے، پھر ادھر سے آ کر کے وہ صف میں داخل ہو جائے. اس طرح کا کوئی طریقہ اپنانا چاہیے. کیا چیز؟ جی یہ بھی ایک اچھا سوال آپ نے کیا مفتی صاحب قبلہ نے، کہ اس طریقے سے گزرنے میں بعض لوگوں کا اب غلط خیال یہ رہتا ہے کہ جیسے یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہوں نے نماز شروع کر دی، طارق بھائی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ نماز سے فارغ ہو گئے، بالکل ان کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے،
تو یہاں سے بھی اب عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے نکلیں گے تو یہ نکلنا وہیں گزرنا ہوگا اور اس کی وجہ سے بھی بندہ گنہگار ہوگا اور سخت وعید جو آئی ہے اس کا مستحق ہوگا. حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے. پیچھے جب بالکل اس کے پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ نکلنا چاہے چاہے دائیں جانب سے چاہے بائیں جانب سے تو اب یہ گزرنا نہیں ہوگا. اس طریقے سے آدمی نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بالکل پیچھے اگر کوئی نماز شروع کر چکا ہے یا جماعت ختم ہوئی، بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، دائیں بائیں سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو نکل سکتے ہیں. ہاں اگر آگے سے گزرنا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے پھر اس کے آگے سے آ کر کے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اب یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے گا تو اس نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ گزرنے والا گنہگار ہوگا، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی نماز باقی رہے گی، وہ اپنی نماز کو مکمل کرے. گزرنے والا گنہگار ہوگا، یہ الگ بات ہے. جی اور آگے سے کچھ کرسی وغیرہ رکھتے ہیں آگے سے بالکل. اس کو شریعت کی اصطلاح میں اگر آپ کہیں گے تو اس کو سترہ کہا جاتا ہے کہ نمازی کے آگے اگر سترہ موجود ہے، کوئی بھی ایسی چیز موجود ہے جو ایک ہاتھ لمبی ہے اور ایک انگلی کے برابر چوڑی ہے، کوئی بھی ایسی چیز کھڑی ہے، چاہے وہ کرسی رکھ دیے گئے یا پھر کوئی بھی دوسری چیز جیسے یہ ٹیبل ہے. اب اس کے سامنے اگر کوئی ادھر سے نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے آپ گزرنا چاہتے ہیں، بالکل اجازت رہے گی. تو بیچ میں اگر سترہ موجود ہے تو اب اس کے ایک سترے کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بھی کوئی سوال کرنا چاہے، بیچ میں کوئی سوال ذہن میں آئے تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. اب نماز کے لیے حضرت جب نیت کرتے ہیں تو نیت کے حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو زبان سے بھی کہنا ضروری ہے، یا اگر زبان سے کہتے بھی ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے. مثلا ظہر کی نماز کے لیے آئے اور دل میں ارادہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر زبان سے جب نیت کی تو 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت کہا، یا ظہر کے بجائے عصر یا عشاء کا کہہ دیا، تو اس سلسلے میں اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یہ مسئلہ تو پہلے واضح کر دیا گیا تھا کہ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. دل میں ارادہ کے وہی نیت کے وہی نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے. اب ایک چیز جو مسئلے میں یہ سوال میں یہ بڑھائی گئی ہے کہ اگر نیت کرتے وقت رکعات کی تعداد میں غلطی ہو جائے، جیسے ظہر کی 4 رکعت پڑھنے کے لیے آئے، اب جلدی جلدی نیت کر رہے تھے، نیت کرنے میں یہ زبان سے نکل گیا کہ میں ظہر کی 3 رکعت فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اس طرح زبان سے 4 کی جگہ 3 نکل گیا. مغرب میں 3 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت زبان سے نکل گیا اور پڑھی 3 ہی، ظہر میں 4 ہی پڑھی. تو اس صورت میں کیا نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو بالکل اس صورت میں نماز ہو جائے گی. اگرچہ زبان سے کہنے میں رکعت کی تعداد میں کچھ غلطی ہو گئی، لیکن پھر بھی 4 رکعت پڑھتا گئے، مغرب میں 3 پڑھتا گئے تو نماز صحیح ہو جائے گی. تو زبان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب نماز کے لیے آئے اور دیکھا کہ سب میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہے، اب اس نے نماز بھی شروع کر دی ہے. اب بعض حضرت یہ کرتے ہیں اس کو پکڑ کر سائڈ میں کر دیتے ہیں اور یہ آنے والے شخص اس کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. بچے کے ساتھ ایسا کرنا، اس کو ہٹانا کیسا ہے؟ نابالغ بچے اگر ہیں تو 7 سال کی جب عمر میں پہنچ جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ 7 سال کی عمر کے جب بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے مسجد میں لے کر کے آنا چاہیے. انہیں مسجد کے آداب بتائیں، مسجد کے احترام کے حوالے سے سکھائیں اور مکمل نماز کی اور مسجد کے آداب کی ان کو تعلیم دیں.
اور بالکل 60 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کو بھی جو نماز کے لیے جب آئے تو بچوں کو بھی لے کر کے آئے۔ اب ایک سوال جو کیا گیا کہ نابالغ بچے اگر ہیں تو یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نماز شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی صف لگ رہی ہے، نماز شروع کرنے والے ہیں، تو اب اگر نابالغ بچے گئے تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو مردوں کی صف کے پیچھے رکھا جائے۔ جیسے مان لیجئے کہ 2 صف میں مرد گئے، فی الحال 2 صف میں گئے تو اب تیسری صف میں نابالغ بچوں کو رکھا جائے، پیچھے والی صف میں نابالغ بچوں کو رکھا جائے، اگر نماز شروع کر رہے ہیں تب کی بات ہے۔ لیکن جو سوال کیا گیا کہ نماز شروع کر چکے اور پہلے سے کوئی چھوٹا سا نابالغ بچہ گئے، وہ نماز میں صف ہی میں کھڑا ہو کر نماز شروع کر چکا گیا، نماز میں شامل ہو چکا گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بچہ پہلے ہی سے آ کر کے کھڑا گیا، نماز شروع کر دیا گیا، تو اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہ نابالغ بچہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھنا جانتا ہے اور نماز میں کوئی غلطی نہیں کرتا، بالکل صحیح طرح نماز پڑھتا ہے، تو ایسے نابالغ بچے کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ اس کو اس کی جگہ پر آپ رہنے دیں، وہ نماز شروع کر چکا ہے تو اب اسے پیچھے ہٹانا یہ جائز نہیں ہے، اس کو ویسے ہی نماز پڑھنے دیں، اس کے بغل میں آپ کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر دیں۔ اور اگر وہ نابالغ بچہ ایسا ہے جو نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو ایسے نابالغ بچے کے بارے میں حکم ہوگا کہ آپ اسی حالت میں اس کو پیچھے کر دیں، اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز شروع کر دیں۔ تو یہ نماز شروع کر چکا ہے تو 2 صورتیں بتائی گئی، اگر نماز ابھی شروع نہیں ہوئی ہے تب تو نابالغ بچوں کو پیچھے ہی رکھا جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اب جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارے دونوں پیروں کو رکھنے کی کیفیت و طریقہ کیا ہوگا؟ اس میں بعض لوگ گڑبڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا طریقہ بھی واضح کرنا ہے۔ یہ بھی پریکٹیکل طریقہ جو بتایا گیا تھا اس میں میرے خیال سے واضح کر دیا گیا تھا کہ دونوں پاؤں کی جو انگلیاں گئیں جن کو پنجہ کہا جاتا ہے، تو انگلیوں کے درمیان 4 انگلی کے برابر اتنا فاصلہ رکھے اور دونوں پاؤں کو تھوڑا سا کراس رکھا جائے، سیدھا رکھنے کے یہ سنت طریقہ نہیں ہے، کراس رکھا جائے، دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھا جائے۔ اس سنت طریقے کو اچھی طرح سمجھ لیں اور نماز پڑھتے وقت اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ۔ اب جب نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے اکثر کہ نماز کے باہر تو جو پینٹ ہوتا ہے یا پائجامہ ہوتا ہے یا نائٹی ہوتی ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہی ہوتی ہے، مگر نماز کے لیے جیسے آتے ہیں اس کو موڑ دیتے ہیں، فولڈ کر دیتے ہیں، تو یہ موڑنا فولڈ کرنا کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے موڑنے سے اور کپڑا فولڈ کرنے سے منع فرمایا ہے، نماز کی حالت میں ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر عام طور پر جو بعض نوجوان جو ایسا کرتے گئے تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نماز میں جو پاؤں کے اندر جو تخنہ ہوتا ہے باہر ہڈی نکلی ہوئی رہتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اس ہڈی کو دکھانا ضروری ہے، وہ ہڈی دکھنا ضروری ہے۔ اگر پینٹ یا پائجامہ بالکل نیچے ہے، ہڈی نظر نہیں آتی ہے، پاؤں کے اندر جو تخنے کی ہڈی ہے، تو اس صورت میں نماز ہی صحیح نہ ہوگی۔ تو یہاں پر ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ سنت طریقہ جو ہے چاہے نماز میں ہے یا نماز کے باہر ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ پینٹ ہو یا پائجامہ جو بھی چیز پہنتے ہیں اس انداز میں پہنی جائے کہ تخنے کی ہڈی نظر آئے، تخنے کی ہڈی سے اوپر وہ پینٹ یا پائجامہ رکھے، سنت یہی ہے۔ البتہ اگر بالکل اتنا لمبا پینٹ یا پائجامہ ہے کہ تخنے کی ہڈی، پاؤں کی جو تخنے کی ہڈی ہے نظر نہیں آتی ہے، تو اس صورت میں اگر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اب اگر ویسے ہی لمبا پینٹ رکھ کر کے بغیر موڑے ہوئے نماز پڑھیں گے، تکبر کی نیت نہیں ہے، تو یہ کہیں گے کہ نماز مکروہ تنزیہی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت طریقے کے خلاف کام کیا۔
تو بہتر یہ تھا کہ پینٹ یا پائجامہ اوپر ہونا چاہیے تھا، تخنے کی ہڈی نظر آنی چاہیے تھی، تو یہ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اب اسی کو اگر کوئی تخنے کی ہڈی دکھانے کے لیے اور ہڈی کو ظاہر کرنے کے لیے پینٹ یا پائجامے کو اوپر موڑ دیتا گیا، فولڈ کر دیتا گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھتا گیا، تو اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو دو چیزیں گئے، اگر ویسے ہی پینٹ رکھتے ہیں تکبر کی نیت نہیں ہے تو نماز مکروہ تنزیہی، اگر پینٹ کو فال کر دیتے ہیں اوپر کرتے ہیں موڑتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی۔ تو مکروہ تنزیہی والی صورت میں نماز ہو جاتی ہے، دہرانے کی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مکروہ تحریمی میں نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ تو بالکل بے وقوفی ہے، ہرگز ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بھی عقل مند انسان ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے اگر پینٹ لمبا گئے تو اسے فولڈ نہ کیا جائے، موڑا نہ جائے، بلکہ اسی حالت میں اس کو رہنے دیا جائے، اسی حالت میں نماز پڑھ لی جائے۔ کوشش کریں کہ اس طرح کا پینٹ یا پائجامہ ہو کہ پاؤں کے تخنے کی ہڈی نظر آئے۔ جی، اب ہڈی کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، مگر یہ سینے کی ہڈی ہے۔ لوگ خاص کر ہمارے نوجوان بھائی جو آتے ہیں ٹی شرٹ پہنتے ہیں، بعض ٹی شرٹوں میں سامنے والی یہ دونوں ہڈیاں نظر آتی ہیں، یا اگر شرٹ ہے بٹن نہیں لگایا ہے تب بھی یہ بسا اوقات کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، تو یہ اگر نظر آتی ہے تو نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ یہ جو بالکل گلے کے نیچے دو ہڈیاں عام طور پر باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ باہر نکلی ہوئی دو ہڈیاں نماز کی حالت میں نظر آئے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، علماء نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سینے کی ہڈی، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ جو سینے کی ہڈی ہے اگر یہ نماز کی حالت میں نظر آتی ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ اوپر والی دو ہڈیاں جو باہر نکلی ہوئی ہے اگرچہ وہ نظر آئے، نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا لحاظ رکھیں، خاص طور سے جو شرٹ یا ٹی شرٹ پہنتے ہیں یہ اوپر والا حصہ اگر کھلا ہوتا ہے تو اس کو چھپا لیں، ایسا شرٹ یا ایسی ٹی شرٹ پہن کر کے آئے کہ جس سے اوپر والا حصہ نظر نہ آئے، بٹن لگا لیں اچھی طریقے سے تاکہ سینے کی ہڈی نظر نہ آئے اور نماز مکروہ تحریمی نہ ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب نماز تو شروع کر دی، مگر یہ دیکھا جاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی دیکھا تھا کہ نماز ہی کے دوران بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں ناک صاف کرنے کے لیے، کھجانے کے لیے، تو یہ بار بار ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ یہ بھی میں نے بتایا نا کہ جب تک مسائل سیکھیں گے نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، کہیں گے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن نماز ایک بھی صحیح نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ وہ جب حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے پہنچیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ نامہ اعمال میں نمازیں تو ہے ہی نہیں، نامہ اعمال میں زکوٰۃ ہے نہیں، صدقات و خیرات تو بہت سارا کیا لیکن ہے ہی نہیں۔ تو وجہ اس کی کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہوگی کہ صحیح طریقے سے بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے عبادات تو کرتا تھا لیکن صحیح طریقے پر عبادات ہی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ خرابی یہاں بھی نقصان دے گی، وہاں بھی نقصان دے گی۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ یہ جو مسئلہ پوچھا گیا کہ عوام میں بھی یہ غلطی اکثر دیکھی جاتی ہے کہ نماز میں کھڑے گے، اب جتنی مرتبہ چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے گئے، حالانکہ حدیث پاک میں اس کے حوالے سے ذکر موجود ہے، جب آپ کسی ایک رکن میں گئے، جیسے کھڑے ہیں تو یہ ایک رکن گئے، رکوع یہ ایک رکن گئے، سجدہ ایک رکن گئے، قاعدہ ایک رکن گئے، تو یہ جو الگ الگ رکن گئے، ایک رکن میں 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے، 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، وہ بھی ضرورت کے تبھی ہاتھ اٹھائے ورنہ ہاتھوں کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ تو ایک رکن میں 2 مرتبہ تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت رہے گی، تیسری مرتبہ اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے گا تو نماز ختم ہو جائے گی۔
تو اس مسئلے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور جو لوگ غلط طریقے پر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اس مسئلے کو جان کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب یہ ظہر کی سنت کے حوالے سے ہے، لیٹ آئے، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کے اندر شامل ہو گئے، اب بعد میں جماعت کے بعد ظہر کی سنت، پہلے والی 4 رکعت سنت، یہ پڑھنا ضروری ہے؟ ظہر میں جو 4 رکعت سنت ہوتی ہے، میرے خیال سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ یہ 4 سنتیں مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوڑنے کی عادت بناتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ چھوڑنے کی بار بار چھوڑنے کی عادت بنایا ہوا کہ بار بار چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ تو 4 سنت جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب ہمارے یہاں عوام میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرض سے پہلے ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنے کا موقع اگر نہیں ملا، نماز پڑھنے میں آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، امام صاحب نماز شروع کر چکے ہیں، اب ڈائریکٹ فرض میں شامل ہو گئے، 4 رکعت سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 4 رکعت تو اب چھوٹ گئی، اب ان کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہی تصور پایا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں میں، حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ وہ جو 4 رکعت سنت مؤکدہ چھوٹ چکی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اب حکم یہ ہوگا کہ 4 فرض پڑھ لیں، 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، 2 سنت پڑھنے کے بعد وہ چھوٹی ہوئی 4 رکعت سنت پڑھے گا، 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر وہ چھوٹی ہوئی 4 رکعت سنت پڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ فرض سے پہلے نہیں پڑھ پائے تو اب ان کو نہیں کرنا گئے، نہیں پڑھنا گئے، تو یہ غلط خیال ہے۔ اگر 4 رکعت سنت چھوٹتی ہے تو 2 سنت کے بعد ضرور 4 رکعت سنت پڑھ لیں۔ ہاں، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں یاد رکھیں کہ جب فرض پڑھ چکیں، جب آپ فجر کی 2 فرض ادا کر چکے ہیں، عصر کی 4 فرض ادا کر چکے ہیں، تو اب اس کے بعد نہ نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ کوئی سنت پڑھنے کی اجازت ہے۔ عصر کی 4 رکعت سنت نہیں پڑھ پائے تو فرض پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت اگر نہیں پڑھ پائیں گے، فرض پڑھنے کے بعد ان 2 سنتوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عصر اور فجر کے بعد یعنی فرض پڑھنے کے بعد کوئی بھی سنت یا نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ظہر کی 4 رکعت سنت چھوٹتی ہے تو 2 سنت کے بعد ان کو ضرور پڑھا جائے۔ ظہر کی اگر جماعت چلی جائے تو پھر بعد میں سنت کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں اب آپ کو وہی ترتیب رکھنی ہے جو عام طور پر آپ پڑھتے ہیں کہ پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ جماعت جب آپ کی چھوٹ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ پہلے فرض پڑھیں گے، 4 سنتی آپ پہلے ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ سبحان ابھی اللہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت اگر ہمیں قریب ہوتا ہے اور ہمیں نماز ادا کرنی ہوتی ہے تو کون سی یعنی نماز میں کون سی صورت پڑھنا ہوگا کہ کم سے کم وقت میں نماز ادا ہو جائے؟ اب اولاً تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر وقت کم ہے تو ایسی صورت میں نماز میں جو چیزیں سنت ہیں، جو سنت مستحبہ ہے، ان کو آپ چھوڑتے جائیں، جو واجب ہے اور جو فرض ہے ان پر عمل کرتے جائیں۔ ایک مثال کے ذریعہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت مستحبہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ نہ پڑھیں، 1 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ ایسے ہی فرض کی 3 اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت مستحبہ ہے۔ اگر وقت کم ہے آپ کے پاس تو کیا کرنا ہے؟ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بھی کہہ لیتے ہیں، آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وقت کم ہے، سنت مستحبہ کو آپ چھوڑتے جائیں، واجب اور فرض جو ہے اس پر عمل کرتے جائیں اور اس کے ساتھ نماز کو مکمل کریں۔ اب اگر صرف فرض پڑھنے کا موقع ہے، سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو فرض ہی پڑھ لیں، اگر سنتیں پڑھنے کا موقع ہے تو سنتیں بھی پڑھیں، اور مکمل نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو مکمل پڑھیں، جیسا وقت ہو اس کے اعتبار سے آپ کو عمل کرنا ہے۔
جی ابھی بتایا میں نے کہ ایک چھوٹی صورت جیسے سورہ اخلاص کے سورہ انا اعطیناک کل کوثر، ایسی چھوٹی صورت یا پھر 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا یہ واجب ہے، تو اس کو چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ہوگی فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں۔ ایسے ہی اگر وتر واجب گئے یا سنت گئے تو اس میں تو تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب اور ساتھ میں سورت کا ملانا، چاہے وہ 3 چھوٹی آیتیں ہوں یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی سورت ہے، اس کا ملانا بھی واجب ہے، تو وہ تو پڑھنا ہی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عوام کی طرف سے اکثر ایسا سوال ہوتا ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں وقت نکل گیا، نماز پڑھ رہے تھے اور وقت نکل گیا، جیسے ابھی ہمارے بھائی نے پوچھا کہ نماز بالکل آخری وقت میں نماز پڑھنا شروع کیا، اب نماز پڑھتے ابھی نماز ختم نہیں ہوئی کہ وقت نکل گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے وقت نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ فجر کی نماز میں اگر ایسا ہوا کہ نماز مکمل کرنے سے پہلے وقت نکل گیا تو اس صورت میں وہ نماز ٹوٹ گئی، اس نماز کو اب آپ طلوع آفتاب کے بعد دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، وہ نماز ٹوٹ گئی دوبارہ اس کو پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر یاد رکھیں کہ نماز فجر کے علاوہ جو باقی 4 نمازیں گئے، اگر ان میں اس طریقے سے ہوا کہ نماز شروع کر دی گئے اور وقت نکل گیا اس سے پہلے کہ نماز مکمل کریں، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ آپ اپنی نماز کو پڑھتے رہیں، 2 رکعت 3 رکعت پڑھیں، نماز مکمل کر لیں، نماز صحیح ہوگی، دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فجر میں اگر ایسا ہوتا ہے نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، باقی 4 نمازوں میں نماز مکمل کرنے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت اس صورت میں جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا کہ بالکل نماز پڑھنی پڑے، بالکل یہ تو جائز نہیں ہے، تاخیر جان بوجھ کر کے کرنے کی تو اجازت نہیں ہوگی، اتنی تاخیر کر دیں کہ نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو یا پھر سنتیں نہ پڑھ سکے، واجب نہ پڑھ سکے، تو بالکل اس کی اجازت نہیں رہے گی۔ یہ تو اس صورت میں گئے کہ کہیں سفر میں تھے یا کوئی ایسی کنڈیشن پیش آ گئی کہ نماز میں تاخیر ہو گئی، اب آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ حضرت اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھیں سنت یا فرض کو، اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم نے دونوں سلام کیے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے یاد آیا، ترنت یاد آیا، بعد میں یاد آیا تو پھر کیا؟ اگر ترنت یاد آ گیا یعنی آپ نے ابھی نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کوئی خلاف کام نہیں کیا گئے، فوراً یاد آ گیا، دوسری جانب سلام پھیر دیا یا ایک جانب سلام پھیرا، یہی حکم رہے گا کہ آپ یاد آتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں، تیسری چوتھی رکعت مکمل کریں اور اخیر میں سجدہ سہو کریں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر مان لیجئے کہ 4 رکعت پڑھنی تھی، 2 پر سلام پھیر کر آپ نے نماز کے خلاف کوئی کام کر دیا، جیسے آپ گھر پر چلے گئے، پھر آپ کو یاد آئے کہ میں تو 2 ہی سنتیں پڑھاؤں، 4 پڑھنی تھی 2 ہی رکعت پڑھاؤں، تو اب حکم یہ ہوگا کہ وہ 4 رکعتیں پھر سے آپ پڑھ لیں گے، اگر فرض گئے یا پھر 4 رکعت سنت موقدہ گئے تو پھر سے پڑھ لیں، اگر سنت غیر موقدہ گئے تو پھر سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو یہ حکم رہے گا اگر سلام پھیر دیتے ہیں غلطی سے تو اس صورت میں۔ سواری میں نماز کا کیسا رہے گا؟ ٹرین یا ایروپلین وغیرہ؟ ایروپلین میں، فلائٹ میں اگر سفر کرتے ہیں گئے تو کھڑے ہو کر کے اسی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر لیں، نماز صحیح ہو جائے گی، پھر سے اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ٹرین کے علاوہ جو دوسری سواریاں گئے، بس گئے، 4 ویل گاڑی گئے، کوئی بھی ہے ایسی سواری، تو اس میں نماز پڑھنے کے بارے میں حکم یہ گئے کہ وہ جب سواری چل رہی ہے تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ روک کر کے نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ جب چل رہی ہے سواری تو اس حالت میں نماز کی اجازت نہیں ہے۔ ٹرین کے بارے میں ہمارے سنی علماء کے درمیان اختلاف گئے، اگر آپ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھتے گئے، اجازت گئے، پڑھ سکتے ہیں، بعد میں دوہرا لیتے ہیں تو بہتر ہے تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ تو ٹرین کے بارے میں تو اختلاف ہے، فلائٹ میں تو آپ نماز پڑھ لیں ہو جائے گی، باقی جو سواریاں گئے جب وہ چل رہی ہے تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ سلام
گزرنے والا جو مسئلہ بیان ہوا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے تو ایک بلندی ہے اور بلندی کے پاس کوئی گزر رہا ہے، جیسے کہ یہاں پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دادر ہے، تو دادر کے اوپر سے کوئی گزر کر جائیں تو گزرنا مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا؟ جی بالکل، اتنی جو بلندی ہے تو اب نمازی کے جسم کے مقابل میں گزرنے والے کا جسم تو ہوگا ہی، کچھ نہ کچھ حصہ تو اس کا رہے گا، تو اس طریقے سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں رہے گی جب تک بیچ میں سترا نہ ہو۔ یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں یہاں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو پیچھے نیچے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بغیر سترے کے آگے سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں رہے گی۔ اتنی اونچائی ہے کہ اب وہ گزرنے والا جب گزرے گا تو نمازی کے جسم کے مقابل میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں آئے گا۔ اتنی اونچائی، جیسے کسی کے ہائٹ اتنی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اتنی ہائٹ ہے، اب اس کے اوپر سے گزریں گے تو نمازی کے جسم کے برابر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں اجازت رہے گی۔ تو یہاں پر جو آپ پوچھ رہے ہیں تو یہاں تو اجازت نہیں ہوگی جب تک بیچ میں سترا نہ ہو۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو بعض لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو ان کا آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ علماء نے دو صورتیں اس میں بیان کی کہ اگر بغیر آنکھیں بند کیے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے ہیں تو حالت یہ ہے کہ ذہن نماز میں نہیں رہتا ہے بلکہ دیگر خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ ایسا رہتا ہے کہ اپنا ذاتی تجربہ بھی آپ کو ہوگا کہ اگر آنکھیں بند کرتے ہیں تو نماز میں ذہن لگتا ہے، تصور دوسری طرف نہیں جاتا کہ دوسرے خیالات نہیں آتے ہیں، اور آنکھیں کھول کر کے پڑھتے ہیں تو دوسرے خیالات آتے ہیں، نماز میں ذہن نہیں لگتا کہ ایسی اگر کسی کی کنڈیشن گئے تو علماء نے فرمایا کہ اس کو نماز آنکھیں بند کر کے ہی اس کے لیے پڑھنا بہتر ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ہی پڑھیں۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، آنکھیں کھول کر کے بھی نماز پڑھتا ہے تو ذہن نماز میں رہتا ہے، تصورات میں دوسرے تصورات ذہن میں نہیں آتے ہیں، تو اس صورت میں پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی بہتر ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ آنکھیں کھول کر کے پڑھی جائے۔ تو جیسے آپ کی حالت کے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اب یہ ایک آخری مسئلہ اس سب کے بارے میں عرض ہے کہ نماز شروع کر دی، اب جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں یا سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے اپنا کرتا یا اپنا شرٹ ہے یا ٹی شرٹ ہے اس کو پیچھے سے درست کرتے ہیں، یا اسی طرح جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو پہلے پینٹ کے دونوں پائجامے اوپر کرتے ہیں پھر نماز کے لیے جاتے ہیں رکوع سجدے میں، اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی وجہ سے نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ یہ عمل آپ ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ بے توجہی کی وجہ سے اور دھیان نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کا عمل کرتے ہیں، سجدے سے یا رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے شرٹ کو، ٹی شرٹ کو، کرتے کو سیدھا کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ پینٹ ہے یا پائجامہ ہے، جب سجدے میں جا رہے ہیں تو دونوں ہاتھ سے کھینچتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، لہٰذا اس کی اصلاح کریں اور توجہ رکھیں، اس طرح کا کوئی بھی عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نماز میں خرابی پیدا ہو۔ بس ایک اب اور آخری سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں مصلی پر ہیں اور چٹائی پر ہیں، تو ہمارے گھروں کے مصلوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی ایک گنبد خضرا کی تصویر فوٹو ہوتا ہے، تو اس پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنے کی تو اجازت رہے گی، البتہ میں مناسب یہی سمجھتا ہوں، مشورہ یہی دیتا ہوں کہ اب اگر آگے سے آپ مصلی خریدنے جاتے ہیں یا آپ کے گھر سے کوئی جاتا ہے تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ مصلی پر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا یا کسی دوسرے مقدس مقام کی تصویر نہ بنی ہوئی ہو، اس وجہ سے کہ اگر اس طرح کا مصلی ایک تو زمین پر بچھائیں گے
تو یہی بے ادبی جیسا تصور ہوتا ہے کہ یہ اس کو مناسب نہیں سمجھا جائے گا۔ پھر آپ زمین پر بچھائیں گے، نماز پڑھیں گے تو گھٹنا یا پاؤں اس پر پڑے گا، اس پر بیٹھ بھی لیتے ہیں بعض لوگ، بچہ اگر گئے تو اسی پر سے گزرے گا، تو یہ تمام خرابیاں لازم آئے گی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ، گنبد خضرا یا دوسرے مقدس مقام کی جو تصویر بنی ہوئی ہے اس کی بے ادبی ہوگی۔ تو اس بنیاد پر مساجد میں تو اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ عام طور پر گھروں میں ایسے مصلے رہتے ہیں تو اس کا خیال کریں کہ اس طرح کے مصلے اگر ہیں تو نماز پڑھتے وقت نہ اس پر پاؤں پڑیں، نہ اس پر بیٹھا جائے، نہ بچوں کو اس پر سے گزرنے دیا جائے۔ تو خود بھی اس کا لحاظ رکھیں اور اپنے گھر کے خواتین کو بھی اس کے بارے میں متنبہ کر دیں تاکہ وہ مقدس مقام جو ہے اس کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو۔ اور اب آگے سے اگر مصلی خریدتے گئے تو بہتر یہی ہے کہ ایسا مصلی خریدا جائے جس پر کوئی بھی تصویر خانہ کعبہ، گنبد خضرا وغیرہ مقدس مقام کی نہ بنی ہوئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مقدس مہینے میں، مقدس دنوں میں دین کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی جتنی باتیں بیان کی گئی، بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے معاف فرما۔ جتنی باتیں بیان ہوئی ان پر عمل کرنے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے دور ہو کر نیکیوں سے قریب ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔